نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کے اندر ہم زکوٰۃ کے متعلق سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا، چند آیات مبارکہ اور چند احادیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس سے اگلی ویڈیو کے اندر زکوٰۃ کے کچھ ضروری مسائل بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ ہیں کہ ہم نے جو انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بنا دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور فلاح پاتے ہیں وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ تین آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے فلاح پانے والے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کے ذریعے ان کو ستھرا فرماتا ہے، پاک فرماتا ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ سنیے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر دو چھتیاں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بھانچیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ نہ ہوں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، کہ وہ لوگ جو خرچ نہیں کرتے وہ بخل کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں۔ سن لو، ایسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر سخت حساب کتاب فرمائے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ نیز طبرانی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن محتاجوں کے ہاتھوں سے امیروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ خرابی فرمائے گا۔ محتاج عرض کریں گے ہمارے حقوق جو تو نے ان پر فرض کیے تھے انہوں نے ظلمن نہ دیے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا اور انہیں دور رکھوں گا۔ ابن خزیمہ و ابن حبان اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، ان میں سے ایک وہ جو مالدار ہے اپنے مال میں سے اللہ عز و جل کے حق ادا نہیں کرتا۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی فرمان موجود ہے کہ زمین پر جو بھی مال ہلاک ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے۔ ابن خزیمہ اپنی صحیح اور طبرانی اوسط اور حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے شر کو دور فرما دیا۔ دنیا کے اندر جو بھی مال ہلاک ہوتا ہے کسی کے شر کی وجہ سے، کسی آفت کی وجہ سے، تو وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیں پوری دنیا میں تباہی مچی ہوئی ہے، کہیں مال جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو رہا ہے، کبھی زلزلے کی نظر ہو رہا ہے، کبھی اولوں کی صورت میں بارش کی نظر ہو رہا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی مصیبتیں اور طرح طرح کے طریقوں سے جو ہے وہ مال مسلمانوں کا، لوگوں کا ہلاک ہو رہا ہے۔ ہم سب غور کر لیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کی صورت میں ہماری مال کا جو ہے وہ بربادی کا سبب بن رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا اس کے مطابق اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔